إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. مولا کریم کی توفیق اور عنایت سے کلام الہی کو سننے کے لیے آنے والے خواتین و حضرات، جن صورتوں کی جن آیات کی ہم نے تلاوت سنی ہے اور جن کی انشاءاللہ بقیہ 4 رکعتوں میں سنیں گے، ان میں اللہ رب العالمین نے کیا کچھ بیان کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے کیا کچھ بتلا دیا ہے. دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما دے. 2-3 واقعات جو حصہ آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں کافی زیادہ واقعات ہیں اور ان واقعات میں بہت سے سبق، بڑی نصیحتیں اور میرے آپ کے کام کی بے شمار باتیں. دل بہلانے کے لیے نہیں ہیں قصے، وقت گزارنے کے لیے یہ قصے نہیں ہیں. واہ واہ آہ یا دل لگی کے لیے قصے نہیں ہیں. یہ قصے حقیقت 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 پر مبنی ہیں، اور اگر یہ حقیقت نہیں تو رب کائنات گواہ ہے، پھر دنیا میں حقیقت اور کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے ان آیات کو، ان قصص کو جب سنیں تو دل کے کانوں کے ساتھ سنیں. پہلا قصہ جس سے آج ہم نے ابتدا کی ہے وہ اصحاب کہف کا قصہ ہے. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انہم فتیہ. انہم بولیے، انہم بولو نا اللہ کے بندو، انہم فتیہ. اور فتیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نوجوان. نوجوان جن کی جوانی جوبن پر ہوتی ہے، سینے میں جوش، جذبہ، خواہشات، امنگیں ہوتی ہیں، اور شیطان دماغ اور سر پر سوار ہوتا ہے. آج جوان اس کا نام ہے. جوان آج کون ہے؟ جو کسی کی پرواہ نہ کرے، ہر قانون کو، ہر حد کو پائمال کرے، اپنی جوانی کہتے ہیں اس سے فائدہ اٹھائے، لذت اٹھائے. کہ یہ جوانی بار بار آتی نہیں ہے. ہاں یہ آتی واقع ہی نہیں ہے، لیکن اس میں جو بولتا ہے اور جو کاٹتا ہے اس کی ندامت اور حسرت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی باقی رہتی ہے. لیکن جو اس جوانی کو سنبھالتا ہے، اور لڑکا ہو لڑکی ہو، مرد ہو عورت ہو، جو اس جوانی کو سنبھالتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو پاکیزہ، طاہر اور صاف رکھتا ہے، تو اللہ کو اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ اللہ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کرتا ہے. بات سمجھ آئی؟ انہم فتیہ. پیغمبر ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں. کس کا قصہ ہے؟ بے شک وہ نوجوان تھے. انہوں نے کیا کیا؟ آج کے نوجوان اور ایک وہ نوجوان، آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ان نوجوانوں نے دل دماغ کے ساتھ اللہ پر ایمان، وہ ایمان لائے. جب وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا. انہم فتیۃ آمنوا بربہم
وزدناہم ہدی، اور سارا قصہ ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پتہ چلتا ہے اس قصے کو پڑھنے کے دوران کہ کن مشکلات میں سے وہ نوجوان گزرے۔ کسی نے انہیں مجبور نہیں کیا کہ ایمان لاؤ، اللہ نے ہدایت دی، سیدھی راہ دیکھی، ڈٹ گئے، قوم کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، زمین کو چھوڑا، سب کو چھوڑ دیا۔ اور معلوم ہوتا ہے قوم والے ان کو ختم کرنا چاہتے تھے، نکلے اور ایک غار میں جا کر پناہ لی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو، ان کی استقامت کو کس طرح پسند کیا کہ ان کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قربانی کو ضائع نہیں کرتے۔ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، برائیاں بہت زیادہ ہیں، شیطان انسان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ سے حملہ کرتا ہے۔ جو رب والا ہو اور شیطان کو کہہ دے تو جو کر سکتا ہے کر لے، میں کیا ہوں؟ عبد الرحمن، میں اللہ کا غلام ہوں، وہ ایک بار اس طرح کر کے تو دیکھے، اللہ رب العالمین اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کیسے کھولتے ہیں۔ اور اس واقعہ میں سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ ہم لوگ دین کو بہت دفعہ اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، کہ مشکلیں بڑی ہیں یا چلا نہیں جاتا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ان نوجوانوں کو دیکھو، ان نوجوانوں کو دیکھو، اللہ رب العالمین انہیں سینکڑوں برس تک غار میں سلاتے رہے، ان کی حفاظت کی۔ اور حفاظت کیسے کی؟ حفاظت ایسے کی کہ سورج نکلتا ہے، انہیں دھوپ کی تمازت نہیں پہنچتی، لیکن دھوپ غار کے اندر آتی ہے تاکہ سوئے ہوئے ہیں، سینکڑوں برس گزرنے ہیں، بدبو پیدا نہ ہو۔ اور ایک ہی پہلو پہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ کتا ناپاک جانور، ناپاک جانور ہے کہ نہیں؟ شاید بعض لوگوں کو میری باتیں ناگوار گزریں، کیوں کہ بڑے ایسے ہیں کتے کو ساتھ لگا کر بیڈ پر سوتے ہیں۔ اور آپ نے عام گاڑیوں میں دیکھا ہوگا، کتا یا گاڑی چلانے والے کی گود میں ہوتا ہے، اور بہت دفعہ آدمی سگنل پہ کھڑا ہو، بعض دفعہ آدمی ڈر جاتا ہے، کتا ایک دم منہ نکالتا ہے تو آدمی کا خیال ہوتا ہے یہاں سے انسان کا منہ نکلے گا، یہ کس کا منہ نکل آیا، اور عجیب و غریب اور فخر سے بیٹھے، ناپاک نجس۔ لیکن ان لوگوں کے ساتھ کتا، اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں کر۔ بات سمجھ آئی ہے؟ نیکوکار، صالحین، استقامت والے، اللہ والے، ان کا مقام و مرتبہ ایسا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی کروٹوں کو دائیں اور بائیں بدلتے رہے، سوئے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ اگر ایک طرف کروٹ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی، اللہ سب کو محفوظ رکھے، بیڈ ریسٹ پہ لمبا ہو، بیمار ہو، ایک ہی کروٹ پہ ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حصہ جسم کا گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے حصوں کو بدلتے رہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کتا جو ہے وہ بھی نیند میں، فرمایا اپنے ہاتھ پیر پھیلا کر دروازے پر چوکیدار بن کر وہ بھی سو رہا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا۔ پیغمبر، ہم نے صورتحال ایسی پیدا کر دی تھی ان کی حفاظت کے لیے، ان کے آرام کے لیے، کہ اگر آپ بھی وہاں ہوتے، دیکھتے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، ڈر کے مارے آپ بھی مڑ کر بھاگ جاتے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ کا دل خوف اور دہشت سے بھر جاتا۔ حفاظت کا سامان کیا کہ انہیں کوئی تکلیف گزند نہ پہنچے، سوئے ہوئے ہیں، آرام سے سوتے رہیں، کہ ہم نے ان کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنانا۔ تو ہم جیتے جاگتے اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیوں جی بولیے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایمان ہے کہ نہیں؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم دین کی چھوٹی بڑی سب باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں،
پرواہ ہی نہیں کرتے، کہتے اللہ غفور الرحیم ہے، کام ہمارا ہو جائے گا۔ اور مثالیں میری آپ کی زندگی میں بے شمار ہیں۔ خواتین، قابل احترام خواتین، بہت سی ایسی نماز، تہجد، تلاوت، اذکار کا اہتمام کرنے والی، پردے کی بات آئے وہ کہتی ہیں پردہ ہم سے ہو سکتا نہیں ہے، ہمارا سانس بند ہو جاتا ہے، ہمارا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، بیٹی جوان ہے اس کو پردہ کروائیں گے رشتہ اچھا نہیں آئے گا، وہ کہیں گے یہ لڑکی یہ تو مولویوں کے گھرانے کی لگتی ہے، پڑھ لکھ گئی ہے، ایم فل ہے، لیکن پردہ اس طرح کرتی ہے جیسے دیہات سے آئی ہے، رشتہ یہاں نہیں کرنا ہے۔ نوجوان ہے، داڑھی کا مسئلہ ہے، داڑھی نہیں رکھنے دیتے ماں باپ، نمازی ماں باپ ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑو، لڑکی پھر تمہارے معیار کی نہیں ملے گی، دیہات سے لانی پڑے گی۔ داڑھی والوں کے رشتے نہیں ہوتے، اور پردے کرنے والی لڑکیاں وہ اچھے گھروں میں نہیں جاتی ہیں۔ آؤ اللہ پر توکل کر کے تو دیکھو ایک بار، میں نے اور تم نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں، معاذ اللہ ہم نے اللہ کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیا ہوا ہے کہ جو ہمارا جی چاہے کریں گے، ہاں جہاں کوئی بات پسند آئی لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، پیغمبر اتنے پسند، مقام و مرتبہ اتنا بلند کہ اگر آپ بھی وہاں ہوتے تو آپ بھی اندر داخل ہونے کی جرت نہ کرتے۔ رب نے حفاظت کا ایسا انتظام کیا سونے والوں کے لیے، تو جو زندہ رب کی بات، اس کے رسول کی بات مانے، اللہ اس کو ضائع کر دے گا۔ اور اسی طرح ہم انشاءاللہ اگلی رکعات میں جو تلاوت سنیں گے اس میں توجہ میری طرف رکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا قصہ ہے، اور فرعون جب اس نے جادوگروں کو ایمان لائے، دھمکیاں دی، کہنے لگا تمہارا بیڑا غرق کر دوں گا، تو پتہ انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے فرعون جو جی چاہتا ہے کر لے، جا کر لے، کیوں کہ تو جو کرے گا وہ صرف اس دنیا میں کرے گا، آخرت میں تیری قدرت اور طاقت اس کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر دین پر چلتے ہوئے مصیبت آ بھی جائے تو کتنی دیر کی آئے؟ سال ہے، 2 ہے، 10 ہے، مرنا ہے کہ نہیں ہے، کہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ تو اگر کر سکتا ہے تو دنیا میں ہی کرے گا بس۔ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا۔ ہم اپنے رب پر ایمان کیسا لائے ہیں؟ کیسا ایمان ہے؟ جیسا ہمارا ہے، کوئی تکلیف نہ ہو تو سارے دینی کام، ذرا بات ہو تو سب کچھ۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، کیوں؟ لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، ہمارے سارے گناہوں کو بولو کیا کرے؟ ہمیں گناہوں کی معافی کی تو پرواہ کوئی نہیں ہے نا، اور گناہ ضرور معاف کروانے ہیں، دیکھی جائے گی۔ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، اور آگے اللہ نے ان کی زبان سے دیکھو بات کیا نکلوائی، وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ یہ اصول، یہ قاعدہ میں آپ خواتین، مرد، لڑکے، لڑکیاں سارے لے جاؤ۔ وہ جادوگر جو ایمان لے آئے تھے، جادو کو چھوڑ دیا، کہنے لگے فرعون جس رب پر ایمان لائے ہیں وجہ یہ ہے خیرون، وہ رب سب سے بہتر ہے، وہ ابقا، اور وہ رب ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اگر دین پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، دین پر قائم رہتے ہوئے، تو یاد رکھیں یہ سب سے بہتر ہے، اور جس کے لیے کر رہے ہیں اس میں ہمیشہ باقی رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے؟ ہم نے چلے جانا ہے، لیکن جو کریں گے وہ باقی رہنے والا اس کی لاج ضرور رکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔